ہمارے دوست مولانا عتیق الرحمان رشادی صاحب اس دنیا سے رخصت ہو گئے، اللہ ان کی مغفرت فرمائے، اللہ ان کی معزز و محترم ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ تمام کا ہمارے یوٹیوب چینل پر استقبال ہے، خوش آمدید ہے۔ ناظرین، آج کی خبروں میں سے ایک خبر یہ ہے کہ رہبر شریعت، پیر طریقت، متبع سنت، مفسر قرآن، خطیب العصر حضرت مولانا سید محمد طلحہ صاحب قاسمی نقشبندی دامت برکاتہم العالیہ، خلیفہ و مزاج حضرت مولانا پیر ذوالفقار احمد صاحب نقشبندی دامہ اقبالہ، کلیت السعودیہ بنگلور کے محتمم شیخ المعقولات والمنقولات حضرت مولانا محمد عتیق الرحمان صاحب ارشد رشادی رحمہ اللہ کے حق میں دعا فرما رہے ہیں، جیسا کہ آپ نے دیکھا، آپ نے سنا ہے۔ اسی طرح سے پیارے ناظرین و سامعین، دوسری بڑی خبر یہ ہے کہ حضرت مولانا سمیر الدین قاسمی صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت اور وصال پر ایک نئی تحقیق پیش کی ہے، اور فلکی اعتبار سے، فلکیات کے لحاظ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش اور وصال کی جو تاریخ آخرت کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں، وہ ضرور دیکھنے اور سننے کے قابل ہیں۔ آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو مکمل دیکھیے، اور ویڈیو پسند آئے تو چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے۔ نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد۔ ایک صاحب نے پوچھا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کب ہے اور وصال کب ہے، فلکی اعتبار سے بتائیے۔ جواباً عرض ہے کہ مشہور تو وہی ہے کہ 12 ربیع الاول کو پیدائش ہے اور 12 ربیع کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وصال ہے، لیکن فلکیات پر جب آپ جائیں گے تو حضور کا وصال 13 ربیع الاول 11 ہجری مطابق 8 جون 632 عیسوی کو ہونی چاہیے بروز پیر، اور پیدائش 9 ربیع الاول مطابق 20 اپریل 571 عیسوی بروز پیر ہونی چاہیے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کیا ہے 9 ذی الحجہ بروز جمعہ کو، اور وفات آپ کی ہے مان لیں 12 ربیع الاول بروز پیر کو، تو 9 3 12، 3 مہینے 3 دن ہوئے۔ اب 3 مہینے 3 دن کو ہم نے ٹائم اینڈ ڈیٹا کا سارا ڈاؤن لوڈ کیا، ملتا ہے یہ ٹائم اینڈ ڈیٹا اس زمانے کا 632 کا، تو وہاں دیکھا کہ تینوں مہینے 30 کے کیے، ذی الحجہ، محرم اور سفر، اور تو تینوں مہینے 30 دن کے کیے اور پھر 3 دن لگائے بنائے، تو 93 دن ہوئے۔ 93 دن کو جب سیٹ کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حج کے عرفات میں جا کر کے حج جو کیا ہے جمعے کے دن، اس کو تو 93 دن کو سیٹ کرتے ہیں تو وہ سنڈے آ جاتا ہے، اتوار کا دن آ جاتا ہے، کسی بھی اعتبار سے اتوار کا دن آتا ہے۔ اس لیے پیر کے دن جانے کے لیے آپ کو 94 دن رکھنا پڑے گا، اور پھر 12 ربیع کو بجائے 13 ربیع الاول کرنا پڑے گا، 13 ربیع الاول۔ اور اس میں کوئی زیادہ پریشانی اس لیے نہیں ہے کہ یہ جو 12 ربیع الاول کا لفظ ہے وہ سیرت نگار کا ہے، 400 سال بعد، حضور کے 400 سال کے بعد سیرت نگار نے یہ لکھا ہے، حدیث میں بھی نہیں ہے 12 ربیع الاول، قول صحابی قول تابعین بھی نہیں ہے۔ حدیث میں یہ ہے کہ پیر کے دن وفات ہوئی ہے آپ کی، لیکن 12 کا لفظ وہاں نہیں ہے، اور وہاں جملہ یوں ہے سیرت نگار کا، دلائل النبوہ میں ہے، یوں عبارت ہے، توفی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عشرۃ لیلۃ مضت من شہر ربیع الاول، کہ 12 کی رات گزر گئی، تو ہم نے ترجمہ کیا کہ 12 کی رات بھی گزری اور دن بھی گزر گیا، 13 آ گیا۔ یہ ہم نے اس کی تعویل کی مجبوراً، سیرت نگار کے دلائل النبوہ میں ہے یہ، تو ہم نے یہ ترجمہ کیا، تو پھر 13 کو بنتا ہے، مشہور تو 12 کا ہے لیکن بن جاتا ہے 13 کو، مجبوری ہے، ورنہ بیٹھتا نہیں ہے۔ پیر کا دن ہونا ضروری ہے کیونکہ حدیث کے اندر پیر کے دن نص قطعی ہے، اور پیدائش 9 ربیع الاول کو ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر 12 لیتے ہیں تو 12 جمعرات کا دن ہے، 571 کا ٹائم اینڈ ڈیٹا تاریخ ڈاؤن لوڈ کیجئے تو 9 ربیع الاول کو پیر پڑتا ہے، 12 ربیع الاول کو ہر حال میں جمعرات پڑتا ہے، اور بعض حضرات نے لیا بھی ہے، طاہر محمود پاشا ہے ترکی کے، اور بہت سے حضرات ہیں، اس نے بھی یہی کہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش 9 ربیع الاول کو ہے، 12 کو نہیں ہو سکتی ہے، بیٹھتا نہیں ہے ساری تاریخ۔
اور ایک روایت بھی ہے حمیدی کی جو سیرت حلبیہ میں 519 صفحے پر، وقیل لسمان خلط، بعض لوگوں نے فرمایا کہ 8 راتیں گزر گئی. جب 8 راتیں گزر گئی اور دن بھی گزر گئے تو 9 آ گیا. تو 9 میں آپ کے 9 ربیع الاول کو آپ کی پیدائش بن سکتی ہے. یہ فلکی تحقیق ہے، میں اس پر زور تو نہیں دیتا، آپ حضرات بھی تحقیق کریں، یہ بنتی ہے. آخر میں سمیر الدین قاسمی بول رہا ہوں مانچسٹر انگلینڈ سے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.